مت ہے، اور میں آپ کی بہت ممنون اور مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جو ہے پیج کو اور اس آپ کے انشاءاللہ چینل میں چینج آپ اور ترقی کا وہ خواص پہنچے، کیونکہ ذکر محمد محمد ہے، تو آپ کی یہ کاوش بارگاہ امام زمانہ جل فرجت کے اندر جو ہے وہ مقبول ہو، اور مولا آپ کو اور توفیقات آپ کی جو ہے بلند فرمائے اور سعادت نصیب کرے، رفعت فرمائے آپ کو، اور اپنے فیوز سے جو ہے وہ آپ کو بہرہ مند فرمائے۔ میں اپنا تعارف کیا کرا، بس چھوٹا سا تعارف ہے کہ میں نے جو ہے وہ اردو زبان کے اندر اردو ترجمے سے تفسیر کلام پاک لکھا ہے، یعنی کہ قرآن پاک کی آیات کی جو ہے تفسیر کی ہے، اور یہاں تفسیر بالرائے نہیں ہوتی ہے، بال روایت ہوتی ہے، محمد و احمد سے ہوتی ہے، جسے سلسلہ الذہب کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے یہاں لکھی جاتی ہے۔ جہاں تک کی بات ہے کہ کس طرح سے، تو یہ بس آپ کی لگن ہونی چاہیے، تو محمد والے محمد آپ سے بہت بڑے بڑے، آپ کچھ بھی نہ ہو، آپ کی حیثیت کچھ بھی نہ ہو، آپ بظاہر کچھ بھی نہ ہو، لیکن بارگاہ محمد و آل محمد میں جب آپ سرخرو ہوتے ہیں اور وہ آپ پہ نظر کرم ڈالتے، تو اپنی ہی راہ میں وہ آپ اتنا کچھ عطا کر دیتے ہیں کہ آپ خود بھی سوچتے ہیں کہ شاید میری یہ حیثیت نہیں تھی، لیکن جو کچھ انہوں نے عطا کیا ہے وہ اس دنیا دارین کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، دونوں دونوں دعاؤں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو بس یہ میں نے تفسیر کلام پاک جو ہے لکھی ہے، اور یہ فضائل محمد میں جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کو میں نے جو اپنا نشانہ رکھا ہے، اور ان پہ ہی میں زیادہ تر جو مجھ سے ہو سکتا ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے، جہاں تک میری توفیقات اور جہاں تک میری جسمانی محنت ہے، میں ان کو اور سوچ سمجھ اور فہم کے ساتھ، کیونکہ محمد والے محمد کے رستے میں وہ لوگ نہیں آتے جن کی سوچ فہم نہ ہو، جن کی فکر نہ ہو، جن کی عقل نہ ہو۔ جتنی بھی حاصل کر لیں، اگر سوچ فہم عقل نہیں ہوگی تو وہ تعلیم بیکار ہے۔ وہ کہیں کسی سے بھی، آپ کسی بڑے سے بڑے مدرسے سے لے لیں، حوزے سے لے لیں، یونیورسٹیز سے لے لیں، کہیں سے بھی حاصل کر لیں، لیکن اگر آپ کی سوچ فہم اور آپ کے ذہن میں انلائٹمنٹ نہیں ہوگی جب تک اسلام کے معاملے میں، محمد والے محمد کے راستے میں، تب تک آپ کو فیوز ملے ہی گی نہیں آپ کے۔ لیکن بلال حبشی جیسے لوگ بھی موجود ہیں کہ مولا سے آ کے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ مولا بلال حبشی جو ہے وہ آیات کی غلط تلاوت کر رہے ہیں، صحیح سے الفاظ ان کے مخارج ٹھیک نہیں ہیں، تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے وہ بلال کے زبان کو دیکھ اور میں بلال کے دل کو دیکھ رہا ہوں۔ تو دیکھیے، دل کو پروردگار دیکھتا ہے، نیت کو پروردگار عالم دیکھتا ہے۔ محمد والے محمد جو ہے وہ دلوں کے حال جانتے ہیں، نیتوں کے جان سکتا ہے، نہ میں نہ آپ، کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ کس نیت سے کام کر رہا ہے، وہ تو سے بات واضح ہوتا ہے۔ تو بس کسی پہ کہنا، کسی سے بات کرنا، یا کسی پہ محمد و آل محمد کے رستے میں اٹھانا، انگلی اٹھنا اس کے کام پر، اس سے انتہائی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے کہ۔ اور پھر بات وہی تھی کہ امتحان بھی ہوتا ہے، تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے اردو زبان میں اردو ترجمے سے اردو میں نے جو ہے تفسیر کلام پاک تعلیف کی ہے۔ محمد علیہ السلام کا کام ہے، میرا کام اس کی تعلیف کرنا ہے، اور میں نے اردو ہی ترجمے سے جو ہے وہ اردو تصنیع تعلیف کی ہے، تفسیر لکھی ہے، کیوں کہ ہماری زبان اردو ہے، اور اردو میں اس سے پہلے کوئی کام نہیں ہوا ہوا ہے تفسیر کا، سوائے جو ہے اہل تشیع کے اندر، سوائے مقبول احمد دہلوی صاحب کے، کسی کا اس طرح سے جو ہے اردو ترجمے سے کام نہیں مل رہا ہے۔ تفسیریں بہت ساری لکھی گئی ہیں، ترجمے بہت سارے ہیں، لیکن ہماری اپنی زبان میں اوریجنلی کوئی نہیں لکھی گئی ہے۔ تو میں یہ بتاتی ہوں، ناز ہے، میرا فخر ہے، اور میں اس پہ بہت خوش ہوں، اور اس راستے میں مصیبتیں آتی ہیں، اور ہمارے ہی بہت سارے لوگ اس میں پرابلمس کریٹ کرتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں، لیکن ہمیں کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنا کام کرتے رہیں جو پروردگار نے ہمیں عطا کیا ہے، جو معصومین ہے۔ تو میری جو تالیف ہے اس کا نام ہے مصحف کریم، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ میری پہلی جلد ہے، اور انشاءاللہ دوسری جلد تیار ہے، اور بس پرنٹنگ کے مراحل داخل ہونے والی ہے۔ تو یہ والیوم 1 ہے، اور اس میں فضائل محمد والے محمد جو ہے وہ میں نے بیان کیے ہیں آیات کی روشنی میں، اور دوسرے جو ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ یہ علی رضا رضوی صاحب نے بھی اس پہ لیٹر دیا ہے، اور
क्लोज बुक को, अच्छा अच्छा, जी जी जी, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए निशानी है, देख लें, उन्होंने ये लेटर इसके ऊपर दिया था, ईमेल आया था उनका मुझे। और फिर ये देख लें कि ये रोज़ातुल वाज़ैन के ये प्रिंसिपल साहब हैं अल्लामा मजलिसी, इन्होंने ये मुझे इसका दिबाचा लिखा है। तो एक औरत के काम को लोग समझते हैं कि वो काम नहीं है, लेकिन हमारी जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा सरदार हैं और जनाब बीबी मरकजी असर और रसूख रखती हैं वाक़या करबला के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि औरतों का काम नहीं है, औरतों का काम है और अहम तरीन है। वाक़या करबला की बका जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह। तो हमारा आज का उन्वान है सूरह अलहम। एक तवील उन्वान है, एक तवील जो है इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन मौजूद है, लेकिन आज जो हम सिर्फ बात करेंगे वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी और सूरह अलहम से मुतालिक एक वाक़या मैं बयान करूंगी और फिर उसके जो है मैं अपना टॉपिक तमाम करूंगी, क्योंकि आज जाहिर है थोड़ा सा सेटिंग में टाइम लग गया, टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी इंटरनेट की। तो मैं बताती चलूं कि सूरह अलहम की जब हम बात करते हैं तो जो उसका रिनाउन नेम है अलहम, जिस पर की जा रही है, रेफरेंसेस मौजूद है मेरी किताब में, अगर जो लोग पढ़ना चाहें तो वो बिल्कुल इससे हासिल करें और फैज हासिल कर सकते हैं। तो क्या है कि अनवारुल कुरान के अंदर, यानी कि रेफरेंस में दे रही हूँ मसहफ़ करीम से, अनवारुल कुरान के अंदर मौजूद है कि परवरदिगार आलम का कुल इख्तियार है और तारीफ सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार आलम की है, किसी की तारीफ नहीं है, ना मेरी है ना आप सब की है, बस सिर्फ परवरदिगार आलम की तारीफ है और वही तारीफ लायक है। हम किस तारीफ के लायक है? हमारी कोई तारीफ नहीं है, जो कुछ अता है उसी की अता है, तो हम तमाम तारीफ की तरफ मौसूम करते और है ही उसी की तारीफ। तो कलाम से इंसान जो है परवरदिगार के कलाम से इंसान किस तरह से तारीफ करेगा? इंसान के अपने इख्तियार में नहीं है कि परवरदिगार आलम की तारीफ कर सके, तो परवरदिगार आलम ने अपने कलाम से बताया कि इंसान तू मेरी तारीफ करने के लिए अलहम्द क्या है, यहाँ तारीफ के मकसद में अलहम नाम आ गया। फिर सूरह फातिहातुल किताब, फातिहातुल किताब का मतलब क्या है कि जो कुछ कुरान के अंदर मौजूद है वो सब कुछ सूरह अलहम में मौजूद है, तो इसे फातिहातुल किताब कहेंगे। जो कुछ यानी कि 7 गुना जो है वो कुरान 7 गुना चीजें इसके अंदर मौजूद हैं, जो सारा है। और फिर सबह मसानी यानी कि 7 आयत वाली किताब, ठीक है, 7 आयत वाली सूरा जिसमें 7 आयतें नाजिल हुई हैं। बिस्मिल्लाह से लेके जो है, बिस्मिल्लाह बहुत जरूरी है हमारे यहाँ, हर सूरे स्टार्ट में बिस्मिल्लाह लगानी जरूरी है, पार्ट ऑफ द सूरे है हमारे यहाँ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर उसे उम्मुल कुरान कहते हैं कि कि जिसने वो सूरह फातिहा इसीलिए से कि उम्मुल कुरान है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने इसकी तफसीर को जान लिया, गोया कुल कुरान को पार में उम्रान से। फिर कुरान अजीम के ये है, ऐसा परवरदिगार आलम ने जो उलुल अज़म अंबिया थे जिन पे किताबें नाज़िल हुई, उनको परवरदिगार आलम ने ये सूरा अता नहीं फरमाया सिवाय नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ना ये सूरा तौरात में है, ना इंजील में, ना ज़बूर में, बस और सिर्फ इस फुरक़ान मौजूद। कहा जब तक इसे हम नमाज में ना अदा करें, नमाज में इसे हम नहीं पढ़े, तब तक हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है, कामिल नहीं होती है। इसलिए इसे अल काफिया कहा गया है। फिर अल शाफिया, अल शाफी कहा गया है, किसे कहा गया है कि इसके अंदर शफा है, कि हमारे इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम से रिवायत मिलती है कि जो शख्स बीमार हो और उसका बुखार न टहो, उसे चाहिए कि सूरह अलहम्द को बाजू पकड़ के 7 दफा उस बीमार पे पढ़े तो उसका बुखार उतर जाए, और अगर 7 से ना हो तो फिर 14, फिर 28, फिर जितनी दफा चाहे, सिवाय मर्ग के, सिवाय मर्ग के तमाम शाफिया कहा गया। फिर क़िराअत, क़िराअत क्या मतलब? बार बार पढ़ना
خیرات کا بار بار پڑھنا ہے، تو بس جس کے اندر پروردگار عالم کی ثنا موجود ہے، اور اس کی بار بار تلاوت تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ پروردگار ہی وہ ذات ہے جس کی تعریف ہم کر سکتے ہیں، وہ بھی اس کے اپنے الفاظ سے، اس کے اپنے کلام سے۔ اور امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی صورت اور ترتیب سے تلاوت کی تو اس کی اسی وقت جو ہے وہ مغفرت کر دی گئی ہے۔ پھر اس کے بتاتے ہیں کہ جائے یہ وہ پہلا سورہ ہے ترتیب نزول میں، کہ یہ ایک نازل ہوا ہے، اور پھر جو ہے مدینے میں نازل ہوا، اور 8 آیتیں ہیں، ایک رکوع، 27 کلمے، 140 حروف واقع ہیں، اور اس کے اندر آیات محمد و محمد میں اس کے اندر جو ہے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ تمام اقسام کی حمد و شکر، تمام جتنی قسم کی حمد و شکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ کل نعمتیں اس کی بارگاہ سے ملتی ہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، رحمان و رحیم ہے۔ دنیا اور آخرت میں جب جب اس سورے کی تلاوت کی جائے تو اپنے مالک کو سچا اور صاحب اختیار جاننا چاہیے۔ علم اور اخلاق کے اعلیٰ درجے کو اختیار کرنا ہو تو اس کی تلاوت کریں۔ ریا اور سما سے بچنا، یعنی کہ چھپ چھپ کر کے لوگوں کی باتیں اور برائیوں سے بچنے کے لیے یہ سورہ بہترین ہے۔ اچھے لوگوں کی پیروی کرنے کی ہدایت کی، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد ائمہ علیہم السلام کی پیروی کرنے کی ہدایت ہے۔ گمراہیوں اور غیبت سے، فتنے سے پرہیز کرنے کی ہدایت ہے۔ تفصیلات بہت زیادہ ہیں، اور کی پڑھنے کی خصوصیت بتا دوں کہ صرف بسم اللہ کی بات اب اگر ہم کریں تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرو، اور اگر تم کسی مشکل میں ہو اور تمہاری کوئی ایسا درپیش آ جائے مرحلہ جس کے سر کرنے کی امید تمہیں نہ ہو، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ادا کریں تو وہ مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، یعنی کہ اس سے مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ وہ چیز ہے کہ جو کی امت جو ہے تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ کے باعث اور زیادہ بلند ہو جاتی ہے، بلند ترین تو ہے، لیکن یہ ہدایت ہے کہ بی بی کی تسبیح میں الحمدللہ ہم ادا کرتے ہیں۔ پھر بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ایمان کی جو ہے، کیونکہ یہ دعا ہے بیسیکلی، پروردگار عالم نے اپنی تعریف کے ساتھ پہلے حصے میں تعریف اور پھر اس کے بعد دعا اور پھر آیت کا پیغام اس کے اندر موجود ہے، تو ہمیں اپنے لیے مسلسل دعا کرنی ہے پانچوں نمازوں کے اندر کہ ہم پروردگار عالم سے کیسے منسلک رہیں، برائیوں سے کیسے بچیں، اور یوم دین کی تیاری کے لیے ہم کیسے جو ہے اس سورہ سے مدد حاصل کر سکتے کریں۔ یہاں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب بتاؤں کہ مولا نے تو ارشاد فرمایا کہ اپنی مشکلوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو آپ پڑھیں۔ پھر امام علی رضا علیہ السلام اور باقی معصومین علیہ السلام سے وارد ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا ہے، اس میں اعظم ہے، اور اسی قد نزدیک ہے جس طرح سے ہماری آنکھ کی سفیدی اور جو ہے آنکھ کی پتلی ہے، اتنا نزدیک ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر جو ہے بات ہوتی ہے کہ اہل سنت کی کتاب ہے سیرت حلبی میں دار قطنی سے روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اسے سبا مثانی کیوں کہا جاتا ہے، یعنی کہ 7 آیات والی سورہ کیوں کہا جاتا ہے، تو مولانا ارشاد فرمایا کہ 6 تو اس کے اندر موجود ہے اور 7ویں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ عظمت ہے کہ جب مومن صراط مستقیم سے گزرے گا اور بسم اللہ الرحیم ادا کرے گا تو جہنم کی لپٹے جو ہے، جہنم کی آگ جو ہے وہ آواز دے کے مومن سے کہے گی مومن تو جلد از جلد گزر جا، کیونکہ تو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے اور کیا ہے کہ میری اس سے آگ بجھی ہے۔ پھر مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ انا باطن السین و انا سر السین، کہ میں جو ہے وہ باطن ہوں سین کا، بسم اللہ میں جو سین آتا ہے اس کا باطن حضرت علی علیہ السلام ہے، اور اس کا جو ہے راز وہ بھی علی علیہ السلام ہے۔ تو یہاں پہ میں پھر بات صرف اتنا سے بتاتی چلوں کہ بے جو ہے وہ
کیا ہے؟ اللہ، اللہ تعالیٰ کی ہمیشگی اور رونق. سین، سین سے ثنا اللہ، اللہ تعالیٰ کی روشنی اور نور کی بات ہے. میم سے مجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حرمت. بعض یہ ہے کہ میم سے ملک اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سلطنت مراد ہے. تو اللہ کی طرف اگر ہم بات کریں کہ اللہ کا حرف جو ہے یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے، تو آپ علیہ السلام یعنی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الف سے آلائی نعمات الہی کی طرف اشارہ ہے جو اس نے ہماری ولایت کے لیے مخلوق پر کی ہیں. اور میں نے کہا کہ لفظ ہا جو ہے یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سوری یہاں پہ میں بتاتی چلوں کہ لام ہے جو الف اور پھر لام کی بات ہوتی ہے، تو لام سے الزام اللہ خلقہ وعلی آیاتنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق پر ہماری ولایت کو واجب کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. میں نے کہا لفظ اللہ کی ہا کا کس طرف اشارہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین حوان کی ذلت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. پھر میں نے پوچھا کہ رحمان سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا جہان پر رحم کرنے والا، ارریسپیکٹ کہ وہ کافر ہے، مشرک ہے، کسی بھی دین سے کسی بھی جو ہے وہ مسلک سے تعلق رکھتا ہو، پروردگار عالم اپنا رحم و کرم جو ہے اپنا رحم اس پہ جاری فرماتا ہے، اسے نعمت عطا کرتا ہے، چاہے وہ پروردگار عالم کو مانے یا نہ مانے. پھر رحیم کی بات آتی ہے، رحیم سے کیا مراد ہے، تو فرمایا رحیم جو صرف اہل ایمان پر رحم فرمائے، اور اس میں جو ہے اہل ایمان سے مراد جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی ولایت پہ یقین رکھتے ہیں، کتاب قرآن پاک پر تمسک رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، وہ اہل ایمان میں سے ہیں. آپ کو ایک بات بڑی انٹرسٹنگ بتاتی چلوں کہ تفسیر عیاشی کے اندر عبد الملک بن عمر سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ علیہ السلام یعنی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس جو ہے وہ 4 مرتبہ چیخ چیخ کر رویا ہے، اور پہلی دفعہ جب اس پہ لعنت کی گئی، جب اس پہ لعنت کی پروردگار عالم نے اپنا گاہ ہٹایا ہے تب وہ رویا، اور پھر دوسری مرتبہ جب اسے زمین پر اتار دیا گیا، کیونکہ بڑی منتوں مرادوں سے یہ اوپر گیا تھا، عرش پہ سے فرشتے لے کے گئے تھے، تو جب اسے زمین پر اتارا گیا تو تب وہ چیخ چیخ کے رویا ہے. اور تیسری مرتبہ جب رسولوں کے سلسلے کے رک جانے کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، اور چوتھی مرتبہ جب ام الکتاب سورہ الحمد یعنی الحمدللہ رب العالمین نازل ہوئی، تب شیطان چیخ چیخ کے رویا ہے. اور پھر ابلیس نے 2 خوشی کے 2 خراٹے لیے، ایک اس وقت جب کہ حضرت آدم علیہ السلام نے درخت سے کچھ کھا لیا تھا، دوسرا اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تب اس نے خوشی سے سراٹا، یعنی کہ اس کو سکون ہو گیا کہ اس نے جو وہ چاہتا تھا وہ اس نے اچیو کر لیا. پھر فرمایا کہ اس فعل کے بعد سے ابلیس پر لعنت کی گئی ہے ہمیشہ کے لیے. اور پھر کیا ہے کہ میں بتاتی چلوں صرف بسم اللہ کے لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے لیے کہ کیا اس کی فضیلت ہے. اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اس کے لیے جنت میں 70,000 محل یاقوت سرخ کے پروردگار عالم بناتا ہے، اور ہر محل میں 1000 گھر سفید موتی کے، اور ہر گھر میں 70,000 تخت زبرجد کے، اور ہر تخت پر 70,000 جو ہے فرش سندس اور استبرق کے، اور ہر فرش پر ایک ایک حور العین، اور ہر حور کے 70 گیسو جو موتی اور یاقوت سے آراستہ ہوں، ان کے دائیں رخسار پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بائیں رخسار پر علی ولی اللہ، اور اس کی پیشانی پر حسن، اور اس کے چن پر یعنی کہ ٹھڈی جسے کہتے ہیں حسین علیہ السلام لکھا ہے، اور دونوں لبوں کے درمیان ان کے ہونٹوں پر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. راوی نے دریافت کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انعام کس ملے گا، تو آپ نے ارشاد فرمایا تو حرمت و عظیم سے پڑے گا
بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جو کہ بسم اللہ کو بڑے اس سے پڑھے گا، عقیدے کے ساتھ پڑھے گا، حرمت و تعظیم کے ساتھ پڑھے گا، سے امام علم انعام عطا فرمائے گا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی بچہ جب اپنا واقعہ، لیکن میں واقعہ بتاؤں گی کہ کوئی بچہ عطا کرتا ہے چاہے وہ کافروں کے ہی کیوں نہ ہو، پروردگار عالم آتش جہنم کو اس پہ حرام کر دیتا ہے۔ اور پھر ہم آج بات کریں گے کہ بے کا نقطے کے متعلق ہم سب جانتے ہیں۔ یہاں پہ میں ہاں بے کے نقطے کے متعلق میں بتاتی چلوں، کیونکہ سورہ بہت الحم کافی طویل ہے جس کی میں تفسیر کرنے جا رہی ہوں، اور میں بہت جلدی جلدی سمیٹ رہی ہوں تاکہ ہم کے بتا سکوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ لوگ جان فرمائے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ الحمد بسم اللہ، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بے میں ہے، اور بے میں جو کچھ ہے وہ بے کے نقطے میں ہے، اور بے کا نقطہ ہے علی ابن ابی طالب ہوں۔ اب یہی مولا کی فضیلت ہے کہ مولا اپنے آپ کو بے کا نقطہ یعنی کہ ابتدا بتا رہے ہیں کہ پروردگار سے عالم کا کلام تمام تو جو ہے وہ بھی کے نقطے پر ہی تمام ہوتا ہے، یعنی کہ تمام ہوتا ہے۔ جب حاکم کو یہ ذلیت مولا کی معلوم ہوئی تو اس نے کیا کیا کہ جب مدینے شام نماز پڑھائی، اور جب نماز پڑھائی اس نے رحمان الرحیم علی ابن ابی طالب میں ادا نہیں کیا۔ جب اس نے ادا نہیں کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اصحاب جو نبی سے محبت کرتے تھے ایک دم ان سب نے اعلان کی نماز کے بعد، تو نے تو نماز میں چوری کی ہے، تو نے نماز میں چوری کی ہے۔ کہا کیا نماز میں چوری؟ کہا تم نے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ادا نہیں کیا ہے جو کہ حصہ ہے سورے کا، یعنی الحمد حصہ ہے۔ تو یہ بغض علی ابن طالب تھا حاکم شام کو کہ فضیلت مولا کی معلوم ہوئی، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہی ترک کر دیا۔ اور آج بھی بہت سارے مسلک کے لوگ اس بات پر بضد رہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی سورے کا حصہ نہیں ہے، یہاں تک کہ سبع مثانی کے باوجود سورہ الحمد کے ساتھ تو ہیں لیکن مانتے نہیں۔ لیکن اہل تشیع میں یہ بات رائج ہے اور اماموں سے رائج ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورے کا حصہ ہے سوائے سورہ توبہ کے، کہ جس میں مشرکین اور منافقین کے لیے، کافرین کے لیے غضب نازل کیا ہے، اس لیے وہاں رحمان الرحیم پروردگار عالم نے نہیں ادا کرنے کی ممانعت کی ہے۔ پھر سورہ الحمد کی ہم بات کر لیں کہ جیسے میں شافیہ ہے، کافیہ ہے، تو یہاں پہ صرف ایک میں واقعہ بتاتی چلوں کہ ایک شخص آیا ہے ہم نے خلیفۃ الاول کے پاس اور ان سے سوال کیا ہے، قیصر روم کا خط تھا، قیصر روم نے خط لکھا تھا کہ ہمیں جو ہے سورہ الحمد ہمیں ملی ہے، اور اس کے اندر ہمیں جو ہے اہدنا الصراط المستقیمہ سے شبہ گزرا ہے کہ اگر ہم صراط مستقیم پہ آ چکے ہیں تو ہم بار بار اس کا ورد کیوں کرتے ہیں، بار بار اس کی جو ہے وہ ادائیگی کیوں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک شک ہے کہ اگر جب دین برحق ہو چکا ہے، دین کامل ہو چکا ہے، ایمان آ چکا ہے، لا چکا ہے ایک انسان ایمان، تو پھر ایسی کیا چیز ہے کہ اس کو بار بار یعنی کہ اہدنا الصراط المستقیم کو بار بار ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر اس نے لکھا کہ یہ غیر المغضوب علیہم کون لوگ ہیں، غیر المغضوب سے کن لوگوں کے لیے، کن کے لیے کہا گیا ہے، کن کو یہاں پہ مخاطب کیا گیا ہے۔ اور پھر اس نے لکھا کہ ظالین کون ہیں۔ تو یہ خط جو ہے خلیفہ اول کے پاس آیا ہے، انہوں نے اپنے تمام اصحاب و انصار سے مشورہ کیا، لیکن ظاہر بات ہے علم ابی طالب جو در علم ہے انہی کے دروازے پہ ہر کسی کو رجوع کرنا پڑتا تھا، اور رجوع کیا ہے۔
اور یہاں پہ بھی انہوں نے رجوع کیا ہے حضرت علی علیہ السلام سے کہ ظاہر قیصر روم کا خط تھا، کوئی مطلب عام انسان کا نہیں، بادشاہ کا خط. تو حضرت علی علیہ السلام سے کانٹیکٹ کیا گیا ہے، ان سے بات ہوئی ہے، تو مولا سے اس کے متعلق سوال کیا گیا ہے، اور پھر مولا نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کے معنی ہیں کہ رحیم تو نے عنایت فرمائی ہے، ہم اس پر دنیا میں ثابت قدم ہمیں رکھ پروردگار عالم، اور قیامت کے روز جنت کی طرف ہماری رہبری کر. یعنی کہ اگر ہم ایمان لے بھی آئے ہیں، ہم مسلمان ہو بھی گئے ہیں، ہم مومن ہو بھی گئے ہیں، لیکن ہمارے قدم میں ابھی بھی لرزہ موجود ہے، کامل نہیں ہوئے، کسی وقت بھی یہ ڈگمگا سکتے ہیں. اس لیے بارگاہ پروردگار عالم میں بار بار تکرار کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر رکھ، جب تک کہ اس دنیا میں ہے اور آخرت میں بھی اس کی طرف ہمیں، یعنی کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہبری فرما. پھر مولا نے ارشاد فرمایا مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے پروردگار عالم کے بغضب من اللہ کے تفسیر بن گئے، یعنی کہ جنہوں نے پروردگار عالم کے غضب کو دعوت دی ہے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ جو کہ توحید کے مشرک ہو جاتے ہیں، یعنی کہ توحید میں ملاوٹ کر دیتے ہیں، وہ لوگ ہیں، یعنی کہ یہود و نصارہ. وہ لوگ ہیں جنہوں نے پروردگار عالم کی غضبت دی، کیونکہ پروردگار عالم کی ذات میں جو ہے وہ شامل کر کے. پھر ظالین سے مراد پوچھا ہے اس نے کہ ظالین سے کون لوگ ہیں؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا ظالین سے مراد نصارہ اور وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کو نہیں مانتے ہیں، ان کے راستے پہ نہیں چلتے ہیں، ان کے طریق سے منحرف ہیں. اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا یعزلون عن السبیل، یعنی سیدھی راہ سے گمراہ ہو گئے. اور اہدنا الصراط یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی آپ صراط مستقیم ہیں. تو اب جو صراط مستقیم سے بھٹک جائے وہ مولا علی علیہ السلام کی ہدایت سے، ان کے اتباع سے دور ہو جاتا ہے. پھر دوسرا سوال آیا ہے، اس نے کیا تھا کہ یہ سورہ خیر و برکت. ہاں، تو اب انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کے اندر جو ہے اس کی ہم مزید آپ سے جب ہماری ملاقات ہوگی تو جو تھوڑا بہت اس کا رہ گیا حصہ انشاءاللہ ہم اگلے جو ہے وہ ویٹنسڈے کو اسی ٹائم پہ 6 بجے، کیونکہ آج ذرا سا انٹرنیٹ کے پرابلمز تھے، بارشیں وغیرہ ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے کچھ پرابلمز کے جو ہے ہم لیٹ ہو گئے ہیں. تو یہ تمام ابھی مشکل سے ہوئی ہے اور نہیں ہو پائی ہے پوری طرح سے. تو انشاءاللہ اگلے ویٹنسڈے کو زندگی رہی اور مولا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، سلامت رکھیں، اور بہت جو ہے وہ علم حاصل ہو آپ لوگوں کو بھی اور ہمیں بھی. اور جو بھی سوال اس سے متعلق ہوں آپ بالکل لکھیے گا، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے. اور اسی کے ساتھ ہمارا وقت رہ گیا، انشاءاللہ اگلے کو ہم آپ کے ساتھ میں کر دی دعا کر دی ہے میں نے. تو پروردگار عالم سا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ ہم اگلے ویڈنسڈے کو اسی پروگرام سورہ الحمد کی تفسیر کے ساتھ مکمل کریں گے اور آپ کے پاس حاضر ہوں گے. پروردگار عالم آپ کو محمد وآل محمد کے حفظ و امان میں رکھے، تمام جو نیکی کو سزاوار بنائے، اور مولا کی معرفت، ولایت اور جو ہے کنیزی اور غلامی ہمیں عطا فرمائے. والسلام. سیدہ رباب اسمی.